علامہ صاحب کیونکہ محبتوں کی بات ہے حقیقت، اور وہ حضور علیہ السلام کا دور رسالت، پھر دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، دور مشکل کشا یہ آئے، صحابہ کی آپس میں محبتیں تھیں اہل بیت سے، اہل بیت پر، اور اہل بیت کی محبتیں تھیں صحابہ سے. میں چاہوں گا دونوں حضرات سے وہ جو محبتیں تھیں صحابہ اور اہل بیت کی وہ بیان کریں. پہلے علامہ صاحب آپ بدون حدیث پیش کر دیتا ہوں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب صحابی بالکل کو شان بیان کریں مولا علی کی. اچھا وہ روایت بھی کر رہے ہوں نا رسول اللہ کا فرمان، وہ صحابی کر رہے ہوں تو آپ سمجھے کہ صحابہ علی کے فضائل بیان کرنے میں بغل سے کام نہیں لیتے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحابہ کے اندر بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو تو یہ فضیلت صرف علی کو فرمان. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی. اہل بیت کی بات کی، میں نے ام المؤمنین کی بات بھی کر دی. فاروق اعظم کی بات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو دیکھا اور کہا کہ میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر میں نے اپنے نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. زبردست. تو مولا علی آگے پیچھے، اچھا مولا علی تو پھر مولا ہے، ہم تو پکارتے انہیں کو نا ہر وقت مدد کے لیے. وہ آگے مدد کے لیے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بروز محشر یہ حجر اسود آئے گا، اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی اور یہ اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی خدا مجھے وہاں نہ رکھے جہاں تو نہ ہو. اسی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے مبارکہ میں چیف جسٹس کا عہدہ مولا علی کو دیا اور بارہا فرماتے تھے اگر مولا علی آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے تو آپ فیصلہ کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. یعنی ایسے بہت سارے فضائل. ابھی تو فاروق اعظم کی بات کی، ام المؤمنین کی بات کی، سعید بن مسیب کی بات کی. ایک آخری بات کروں گا، تمام صحابہ کے لیے جملہ بات ہے یہ. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں 130 مفتی. 1.25 لاکھ صحابہ میں 130 مفتی ہیں. ان 130 مفتیوں میں 10 مجتہد ہیں. یعنی 1.25 لاکھ صحابہ اپنے مسائل کے لیے 130 مفتیوں کے پاس آتے اور 130 ان میں سے جاتے تھے 10 مجتہد کے پاس. اس میں جو ٹاپ 3 کے مجتہد تھے وہ تھے مولا علی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 لاکھ صحابہ اپنے تشنگی کو مٹانے کے لیے مولا علی کے در پر آتے ہیں. زبردست. یہ تمام جملہ صحابہ کی بات ہو گئی. ابھی وقت کم ہے واللہ، یعنی اتنی روایتیں بھی ذہن میں آ رہی ہے کیا بیان کروں. یقینی طور پر وقت بہت مختصر ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں، خانہ مدینۃ العلم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت علی علم کا بات ہے، لیکن علم ایک الگ چیز ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمۃ. علم کو الگ بیان کے، حکمت کو الگ. ایک حدیث میں آتا انا دار الحکمت علی بابوہا. میں اسی پیرائے کو اور مختصر کرتا چلوں کیونکہ آپ نے کہا کہ عشق کا معاملہ ہے. اصحاب پیغمبر کا مولا علی سے جو عشق ہے وہ بیان کرنے کے قابل ہے. اور جب ام المومنین کی بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے والد محترم گھر تشریف لاتے ہیں اور دوران گفتگو، یعنی اتنا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جسے تمام برادران اہل تسنن نے جو ہے اپنی معتبر کتابوں میں جو ہے اس کو درج کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی نور نظر لگتے جگر کے پاس آتے ہیں، ملاقات کرنے آتے ہیں، اور جب ملاقات کرنے آتے ہیں اور محو گفتگو ہوتے ہیں، محو کلام ہوتے ہیں، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ بابا یہ کیا مزاج ہے. گفتگو کا معیار یہ ہے کہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ بارہا جو ہے اپنے چہرے کو جو ہے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں. آخر ایسا کیا ہے؟ فاشارہ علیہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضوان اللہ علیہ نے اشارہ کیا دروازے کی طرف. اب جب ام المومنین نے دروازے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہیں. اب جب علی علیہ السلام کھڑے ہیں تو اضطرابی حالت میں، تعجبی حالت میں پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کانوں سے رسول خدا سے خود سنا ہے
کہ کائنات کے رسول نے فرمایا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی نظر طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اے میری نور نظر، اے میری لگتے جگر، میں علی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی عبادت کرنے یہ محبت، یہ انسیت ہے، یہی محبت ہے کہ مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ صدیق بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر کا بیان۔ راویہ کون ہے؟ راویہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا یہ کتنا خوبصورت گلدستہ ہے۔ جی ہاں، ہم اور پھر میں لیکن لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک نبی کے گھر والے ہیں، ایک نبی کے در والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔